الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ جسمانی طاقت بھی ملتی ہے اذکار سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور وہ لوگ اتنی تعداد میں آئیں گے، جسے کسی چونٹیوں کی بستی میں چلے گئے آپ تو ہر طریقے سے ہر راستے سے چونٹیاں جسے آتی ہیں ویسے یہ لوگ نکل آئیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، قرآن نے کہا ہر جگہ سے انسان ان کے سامنے کچھ نہیں، سب کو قتل کریں گے۔ قتل، یاجوج و ماجوج آئیں گے تو سب کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے وہ پہاڑ کے کوہ طور میں پناہ لیں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا کیسے زندہ رہیں گے جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پہاڑ میں کیا کریں گے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسبیح اور تحمید، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس سے وہ لوگ زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، ذکر کا فائدہ دیکھیے، ذکر الہی کا فائدہ صرف روحانی غذا نہیں، یہ جسمانی غذا بھی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذکر کے بہت سارے فوائد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ فائدے ذکر فرمائے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات کی طرف میں اشارہ نہ کروں جو تم لوگ دشمنوں سے ملے اور مل کر وہ تمہیں مارے، تم ان کو مارو، اس سے بھی زیادہ بہتر۔ کہا کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد۔ ان یادوں میں، ان اذکار میں، ان اوراد میں جو قرآن اور حدیث سے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آداب ہمیں بتائے، اور معنی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو ضرور اس کے اثرات اپنی زندگی میں پائے گا۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے میرے بھائیوں، وضو کر لینا بہتر ہے لیکن وضو شرط نہیں ہے، اور ہر حالت میں ان اذکار کو ادا کرنی چاہیے۔ عورتیں بھی حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں جی، اور اسی طریقے سے اس کے لیے قبلہ رخ ہو کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، انفرادی شکل میں پڑھیں، اور زبان ہلنی چاہیے معنی میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ۔ انشاءاللہ ہم اگلے خطبوں میں صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کے کیا معنی ہیں اور ان کی ایک ایک چیز کی کیا کیا فضیلت آئی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اذکار کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اور جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب الرحیم۔